خانہ کعبہ میں طواف کے دوران ناگن آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں ہوئی ہندو ناگن نمودار۔ یہ بات ہے کچھ عرصہ پہلے کی، جب صحن حرم میں ہندو ناگن نمودار ہو کر اپنے بھگوانوں کی جے جے کار کرنے لگی۔ تو پھر ایسا کرشمہ ہوا کہ جسے دنیا نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر سجدے میں گر پڑیں گے کہ جب کوئی مشرک اللہ کے گھر آ کر کفر بکتا ہے تو پھر کیسے اس پر فوری عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھ لیں گے تو سبھی جان پائیں گے۔ اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو ایسی بات کو اسکپ کریں گے جو آپ کو حقیقت سے آشنا کر سکتی ہے۔ دوستو، صدیوں پہلے کی بات ہے، تب لوگ مہینوں پیدل چل کر یا سمندری سفر کے ذریعے قافلوں کی صورت حج اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے۔ اس سال بھی مختلف ملکوں سے لوگ عمرے کی سعادت کے لیے خانہ کعبہ پہنچ چکے تھے کہ تبھی بھارت سے آئے حاجیوں کے قافلے میں سے ایک عورت نے ایک ایسا تماشا شروع کر دیا۔ پہلے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آ پائی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اور جب آئی تو وہ سب تلملا اٹھے۔ ہوا کچھ یوں دوستو کہ عمرہ ادا کرنے کے بہانے ایک عورت مسلمانوں کا بھیس بنا کر آئی تھی، جو اصل میں ہندو تھی اور اس کی نیت کچھ اور تھی۔ وہیں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ایک بزرگ ہستی بھی موجود تھی، جن کا نام حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ کلیر شریف سے آئے تھے۔ ولایت کے درجے پر فائز تھے۔ انہیں تاریخ میں صابر پیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت صابر پیا اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ تبھی وہاں ایک شور تھا۔ صفا مروہ کی پہاڑی پر وہ عورت کھڑی ہاتھ میں کتاب کھولے کچھ بلند آواز میں پڑھ رہی تھی۔ لوگوں کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے کہ اسی اثنا میں حضرت صابر پیا بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ گیتا پڑھ رہی تھی۔ صابر پیا کو دیکھ کر اس نے اپنے بھگوانوں کی جے جے کار کرنا شروع کر دی۔ اس پاک جگہ دوستو ایسی حرکت، یعنی اللہ کے گھر آ کر غیر اللہ کا نام پکارنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی، جو ہمت اس بدبخت عورت نے کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ آگے بڑھتے، صابر پیا نے اس عورت کو للکارا، اے بدبخت کافر عورت، میں تجھ کو پہچان گیا ہوں۔ اس عورت نے کہا، تو میرے بیچ مت آئیو ورنہ۔ بابا جی نے للکار کر کہا، ورنہ کیا کر لے گی تو، جبکہ تو اپنے اصل روپ میں بھی نہیں ہے، پہلے اپنے اصل روپ میں تو آ۔ یہ کہنا تھا دوستو کہ اس عورت کا جسم سانپ کی شکل اختیار کر گیا، دھڑ سانپ کا اور چہرہ انسان کا۔ وہاں دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ایسا منظر کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بابا جی بولے کہ تو جس نیت سے آئی ہے بدبخت، تیرا جادو یہاں اس پاک جگہ پر نہیں چل سکتا اور نہ ان مسلمانوں پر چل سکتا ہے۔ تو نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے بدبخت۔ دوستو، تبھی بابا جی نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی بلند چیخیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور اس کے دم پر آگ سلگنے لگی، وہ تڑپنے لگی۔ صابر پیا سرکار جلال میں آ چکے تھے، اس نے ان سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں، ڈھونگ کرنے لگی، مگر بابا جی نے کہا، اگر بات میری ذات کے نقصان کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا، مگر تو نے میرے اللہ کے گھر میں آ کر گستاخی کی ہے، اب تو جہنم میں ہی جلے گی۔ دیکھنے والوں نے دوستو تب دیکھا کہ وہ عورت آنن فانن ہی جل کر بھسم ہو گئی۔ لوگ بابا جی سے متاثر ہوئے، پر بابا جی صابر پیا نے کہا کہ کلمہ حق صرف اللہ کا پڑھو اور جاؤ اپنا عمرہ مکمل کرو، کہ یہ ہونا بھی طے تھا کہ کافروں کو عبرت مل پائے۔ دوست، اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی کرامات عطا ہوتی ہیں، اور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو کتابوں میں درج